درمیان میں کچھ سیٹیں خالی ہیں، کچھ کرسیاں خالی ہیں، تو باہر جو کھڑے ہیں وہ اندر تشریف لائیں اور جگہ دیں ان کو، تاکہ باہر والے جو ساتھی ہیں وہ کھڑے نہ رہیں جو باہر سے آ رہے ہیں۔ اور انتظامیہ کے بڑوں سے عرض ہے کہ وہ باہر اور پیچھے کرسیاں لگوائیں تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ کھڑے نہ ہوں۔ کرسیاں باہر لگا پیچھے لگوا دیں، جزاک اللہ، بار بار نہ کہنا پڑے۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور ملتان کی تحصیل شجاعت اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میری طبیعت شدید زکام کی وجہ سے اور گلے کی خرابی کی وجہ سے آج بولنے کا بھی وہ ہمت اور طاقت نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال ایک سفر طے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں تو چند باتیں عرض کروں گا اور آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ اس دنیا میں ایک ذرے سے لے کر ریگستانوں تک، ایک قطرے سے دریاؤں سمندروں تک، ایک کنکری سے لے کر پہاڑوں چٹانوں تک، اور ایک تنکے سے لے کر جنگلات تک کوئی چیز اللہ نے بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ قرآن مقدس نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، اور اہل ایمان کا ذکر جب قرآن کرتا ہے تو ساتھ یہ کہتا ہے کہ اہل ایمان جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان دریاؤں سمندروں کو دیکھتے ہیں، بر و بحر کو دیکھتے ہیں، اتنی بڑی کائنات کو دیکھتے ہیں، سورج چاند ستارے ہیں، دن رات ہے، بادل آ رہے ہیں، برس رہے ہیں، بادل جا کے سمندر سے پانی لیتے ہیں، ہوا اسے اٹھا کے جہاں رب چاہتا ہے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اہل ایمان دیکھتے ہیں تو وہ ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے رب، تو نے یہ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ باطل، عبث، بے مقصد اور بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے۔ تو ملتان شجاباد والو، جب ایک ذرہ بے مقصد پیدا نہیں، باطل اور عبث پیدا نہیں ہے، تو مخلوقات میں سے قدرت کا شاہکار، عظیم شاہکار انسان بے مقصد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب ایک ذرہ بے مقصد پیدا نہیں تو اتنا بڑا انسان کیسے بے مقصد پیدا ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ او انسانا، کیا آپ یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں عبثاً محمل پیدا کر دیا؟ کوئی مقصد تیری تخلیق سے نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور کبھی قرآن یوں بھی کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے ان یترک سدی، کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، سدن اے مہملن، بے فائدہ، بے مقصد، شتع بے مہار رہے گا، صرف کمائے گا، بنائے گا، بچے پیدا کرے گا، کوٹھی بنگلہ بنائے گا۔ اگر یہی مقصد انسان سے ہے تو پھر یہ مقصد تو شجاباد والو ایک حیوان بھی پورا کر رہا ہے۔ چڑی بھی گھونسلہ بناتی ہے، درخت کی چوٹی میں گھونسلہ بناتی ہے، بارش سے بچنے کا انتظام بھی کرتی ہے، ایک
ایک ایک تنکا لاتی ہے اور پھر بچے پیدا کرنے کے لیے جب وہ انڈے دیتی ہے انڈوں پہ کئی دن بیٹھتی ہے، بیٹھنے کے بعد پھر جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے نکالتی ہے، عجیب بات لکھی ہے، اٹھائیے علامہ دمیری کی کتاب حیات الحیوان میں عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں چڑیا جب وہ بچہ انڈے سے باہر نکالتی ہے اس کا حلق بند ہوتا ہے، ہم نے بس بارہا مشاہدہ کیا ہے کہ چڑیا سب سے پہلے اپنے بچے کی چونچ کھول کے اپنی چونچ اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے اور پھونک مارتی ہے زور زور سے تاکہ اس کا حلق کھل جائے، حلق کھولنے کے بعد پھر وہ جاتی ہے جنگل میں در بدر پھرتی ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے، خوراک کا انتظام کرتی ہے۔ اگر یہی انسان نے بھی کرنا ہے تو پھر انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ نہ میرا دوست، فرق یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تیری ڈیوٹی کے لیے پیدا ہیں، اور او انسانا تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ دوستو شجاعت والو، ناراض تو نہیں ہونا، میں اتنے خراب گلے کے باوجود ماشاءاللہ بابا جی نے آپ لوگوں کو جگا دیا ہے، توجہ چاہوں گا۔ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسانوں کو جنوں کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ لیعبدون، تاکہ رب کی بندگی کریں، لیعبدون اے لیوحدون، تاکہ رب کی وحدانیت کو مان جائیں، توحید کے ساتھ عبادت کریں، توحید کا پرچار کریں، اس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور جب بھی یہ مقصد خلط ملط ہوتا گیا، لوگوں سے بھولتا گیا، اللہ نبی بھیج کے اس مقصد کی یاد دہانی کرواتے رہے۔ جب یہ مقصد نوح علیہ السلام کی قوم بلا بیٹھی، ود سوا یغوث یعوق اور نصر کو معبود مان لیا، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے 10-20 سال نہیں 950 سال تک سارا قرآن چھان ماری ہے، احادیث میں تاریخ چھان ماری ہے۔ آپ کو نوح علیہ السلام کی سیرت میں اگر ملے گی ایک ہی صدا، ایک ہی آواز آئے گی، وہ کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم بندگی کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی الہ معبود و دستگیر نہیں ہے، اگر ہے تو شجاعت والو کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ آپ یہ پیغام سناتے گئے، یکے بعد دیگرے انبیاء آتے گئے۔ اور ایک عجیب حدیث سنا دوں آپ کو، کم لوگوں نے سنی ہوگی، صحیحین کی حدیث ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، فرمایا او میرے ساتھیو، بنی اسرائیل میں ایک بندہ بیل لے کے جا رہا ہے اور اس کے اوپر چڑھ کے سواری کرنے لگا۔ کس پہ؟ بیل پہ سواری شروع کر دی۔ لوگ گھوڑے پہ خچر پہ سواری کرتے ہیں، وہ بیل پہ بیٹھ گیا۔ بیل نے چلتے چلتے یوں سر اٹھایا اور کیا کہا؟ اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، او سادہ انسان، ہم اس کام کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں
انما خلقنا للحرث، ہم نے تو کھیتی باڑی کے لیے، ہل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہل چلا ہم سے، یا ذبح کر، قربانی کر، گوشت کھا، اس لیے پیدا ہے، سواری کے لیے نہیں پیدا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حدیث سنائی نبی علیہ السلام کی مقدس زبان سے نکلی، حاضرین مجلس کہنے لگے سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم، عجیب بات ہے، بیل بولنے لگ گیا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ بیل بول پڑا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا او میرے ساتھیو، کوئی مانے نہ مانے، لیکن اومنو انا و ابو بکر و عمر، کوئی مانے نہ مانے، میرا ابو بکر اور عمر کا اس پہ ایمان ہے۔ کہ ایسے ہوا ہے۔ راوی حدیث کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حیران اس بات پہ ہوں کہ ابو بکر اور فاروق اعظم مجلس میں موجود بھی نہیں تھے، مجلس میں موجود بھی نہیں تھے۔ میں نے سوچا واہ ابو بکر و عمر، آپ کی عدم موجودگی کے باوجود بھی مصطفیٰ کا کتنا اعتماد ہے۔ شاگرد ایسے ہوں، مرید ایسے ہوں، اتنا اعتماد ہے۔ اور ایک عالم کی ایک عجیب سی بات بھی آپ کو بتاؤں، بہرحال وقت کا دامن نہیں ہے، میں اپنی چھوڑ دیتا ہوں، اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا میرا تو ایمان ہے اس پہ ابو بکر اور عمر کا۔ میرا استدلال حدیث سے سنیے، شجاعت والوں، بیل کا بولنا، مصطفیٰ کریم کا بیان کرنا، میرا تو ایمان ہے، میرا تو یقین ہے، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ میرا استدلال حدیث سے یہ ہے کہ ایک حیوان کو تو پتہ ہے کہ میں اس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں، اس مقصد کے لیے نہیں ہوا ہوں۔ اگر انسان ہوتے 50 سال 60 70 سال کی عمر گزارنے کے باوجود بھی اسے اتنا پتہ نہ چلے کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوں، تو وہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہے۔ حدیث سے ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ حیوان کو بھی اپنی تخلیق کا مقصد معلوم ہے، اور انسان ہو کہ بندے کو یہ پتہ نہ چلے تو یہ حیوان سے بدتر ہے۔ تو میں بات کر رہا، ہر نبی آیا یہی صدا لگائی، اعبد اللہ، اللہ ہی کی بندگی کرو۔ یہ زندگی تو ملی ہی بندگی کے لیے ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو ہے ہی بندگی کے لیے، اگر بندگی نہیں تو یہ ساری شرمندگی ہے۔ اسی سلسلے میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی آئے ہیں، آپ نے بھی یہی پیغام سنایا۔ اور قربان جاؤں، انبیاء میں صرف 2 ہستیاں ہیں۔ کتنی؟ صرف 2 ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیل فرمایا ہے۔ ایک ہستی ابراہیم خلیل اللہ کے قرآن کہتا ہے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ اور دوسری صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اتخذنی اللہ خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے
جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا ہے، ہاں البتہ ترمذی کی روایت میں اتنی بات آتی ہے، وہاں فرق کیا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور میں محمد کو اللہ نے حبیب بنایا ہے۔ لیکن سند کے لحاظ سے جتنی قوت اور صحت صحیح بخاری کی اس حدیث کی ہے، ترمذی کی اس روایت کا درجہ وہ نہیں ہے۔ کلام کیا محدثین نے، اللہ اکبر۔ تو دو ہستیاں ہیں جو اللہ کے خلیل کا لقب پا چکی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور شجاباد والوں قرآن اٹھائیے، قرآن نے دوستی کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، کہیں دوست کے لیے قرین کا لفظ استعمال کیا ہے، فساء قرینا، اور کہیں دوست کے لیے صاحب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور قرآن میں دوست کے لیے صدیق کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، اور قرآن میں دوست کے لیے خلیل کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اتنے الفاظ میں۔ اور حمیم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، کیا؟ حمیم، پرجوش، گرم جوشی دکھانے والا دوست، اور خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو جگری ہو، دلی دوست ہوتا ہے، رازدان، رازدار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ علامہ جار اللہ زمخشری نے اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کسی نے پوچھا یا ابراہیم کیف کنت خلیلا، کیا کمال ہے آپ میں کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنا دیا؟ کہنے لگے بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للضیفان وقلبی للرحمن۔ اللہ نے مال دیا، مہمانوں پہ لگایا، اللہ نے بدن دیا، آگ کے شعلوں میں ڈلوایا، اللہ نے بیٹا دیا، اللہ ہی کے لیے چھری چلائی اس کے گلے پہ، اور اللہ نے دل دیا تو دل بھی پاس نہیں رکھا، وہ بھی رحمان کے حوالے کر دیا۔ وَقَلْبِي لِلرَّحْمَانِ، یہ آسان بات نہیں ہے، کہنے میں بڑی آسان ہے، لیکن دل سالم اللہ کو دینا یہ خلیل اللہ ہی کا مقام ہے۔ ورنہ کسی سے پوچھ لو جا کے بھائی دل کی کیا حالت ہے، لوگوں نے تو دل رکشے میں لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، رکشے کے آگے بھی لٹک رہا ہے، کسی نے گاڑی کے پیچھے دل بنایا ہوا ہے، کسی نے دیوار کے اوپر دل بنا دیا ہے، کوئی دل بنا کے بیچ میں تیر بھی ڈال دیتا ہے، خون گر رہا ہے، کہیں دل بنا کے بیچ میں درال ڈال دیتے ہیں، میرا دل تو 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، کوئی یہ بھی لکھ دیتے ہیں دل برائے فروخت، قیمت صرف 1 مسکراہٹ۔ یہ سمجھ لیا ہے نا میرا دوست، اتنی معمولی چیز سمجھ رکھی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں قرآن مقدس اور احادیث میں دل کے متعلق جو آیات اور احادیث ہیں، اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو کئی جلدوں میں کتاب لکھی جا سکتی۔ دل کیا چیز ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ الفوائد میں عجیب بات لکھتے ہیں، شجاباد والو
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدن